خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے گہرے سوال میں غوطہ لگانے والے ہیں جو صدیوں سے ایمان اور فلسفے کی دنیا میں گونجتا رہا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں ہر کوئی سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ قرآن خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر چلا سکتا تھا۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ہوتا کیوں نہیں؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ایسی دنیا کا تصور کرنا ہوگا جہاں انتخاب کا کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ یعنی کیا ہوتا اگر سب کو زبردستی ہدایت دے دی جاتی؟ اگر ایسا ہوتا تو اس کے نتائج بہت گہرے ہوتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آزاد مرضی کا تصور ہی ختم ہو جاتا، اور جب انتخاب کرنے کی آزادی ہی نہیں تو پھر یہ زندگی ایک امتحان کیسے رہتی؟ پھر تو انصاف اور رحم جیسے تصورات بھی بے معنی ہو جاتے، یہاں تک کہ اچھائی اور برائی کا فرق بھی مٹ جاتا، کیونکہ ہر عمل پہلے سے طے شدہ ہوتا۔ اس کی مثال بالکل ایک روبوٹ کی طرح ہے، ایک ایسا روبوٹ جسے صرف اچھے کام کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہو۔ کیا وہ اپنے اچھے کاموں پر کسی انعام کا حقدار ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس نے وہ کام خود نہیں چنا۔ اصل نقطہ یہی ہے کہ انتخاب کے بغیر نیکی کی کوئی اخلاقی قدر نہیں رہتی۔ تو اگر زبردستی کی ہدایت کوئی حل نہیں ہے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ یہیں پر اسلامی الہیات ایک بہت ہی دلچسپ فریم ورک پیش کرتی ہے، ایک ایسا نظام جو خدائی ارادے اور انسان کے اپنے انتخاب کے بیچ ایک بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے تکوینی ہدایت، یہ وہ فطری رہنمائی ہے جو کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ سورج کا نکلنا، دل کا دھڑکنا، یہاں تک کہ انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اور دوسری ہے تشریعی ہدایت، یہ وہ راستہ ہے جو پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک دعوت ہے، ایک پیشکش۔ اب اس راستے پر چلنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے۔ اور یہ آیت اسی نقطے کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبروں کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں سے ہم تقدیر کے ایک بہت ہی نازک موضوع پر آتے ہیں۔ اسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ خدا انسان سے زبردستی کچھ کرواتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خدا کا مکمل علم۔ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے کیا فیصلہ کریں گے۔ یہ جاننا ہے، مجبور کرنا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے استاد کی مثال بہت زبردست ہے۔ ایک تجربہ کار استاد اپنے طالب علموں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون محنت کر رہا ہے اور امتحان پاس کر لے گا، لیکن اس کے جاننے سے طالب علم کی محنت اور امتحان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امتحان تو طالب علم کو خود ہی دینا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کا علم ہمارے فیصلوں پر جبر نہیں کرتا، انتخاب اور عمل ہمارا اپنا ہی رہتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ یہ سوال خدا ایسا کیوں نہیں کرتا سے بدل کر ہماری کیا ذمہ داری ہے بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک فلسفیانہ بحث سے نکال کر عملی میدان میں لے آتا ہے۔ تو پھر یہ ہدایت کیسے تلاش کی جائے؟ اس کے لیے ایک بہت واضح اور عملی نقشہ دیا گیا ہے۔ پہلا قدم، سچے دل سے دعا کرنا، جیسا کہ ہر روز نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دوسرا، ہدایت کے اصل سرچشمے یعنی قرآن کا مطالعہ کرنا۔ تیسرا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا جو اس سفر میں مدد کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر نیک نیتی سے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ پورا نظام، آزاد مرضی، انتخاب کی طاقت اور پھر اس کی جواب دہی، یہ سب مل کر اس زندگی کو ایک بامعنی امتحان بناتے ہیں۔ یہ اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال معمولی نہیں ہیں، بلکہ ان کے گہرے اور ابدی نتائج ہیں۔ آخر میں یہ پوری بحث اس سوال کو واپس ہماری طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ذاتی چیلنج بن جاتا ہے، سچ کی تلاش میں خود پہلا قدم اٹھانے کی دعوت۔ تو اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ خدا سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا، بلکہ اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے ہدایت کا راستہ کیسے تلاش کرتا ہے۔